ہائے بڑھاپا، تو بڑھاپا کمزور ہے اور قرآن نے بھی کمزور کہا ہے، اس بڑھاپے کے وجہ سے میری ماں مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ نوجوانوں دیکھو، کیا تم یہ کہتے ہو کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ آج دیکھیے، کل کی بات میں کر رہا ہوں، راجستھان کے اندر ایک ماں نے اپنے زیورات، ساری زمین و جائیداد بیچنے کے بعد ایک بچے کو انجینئر بنایا۔ جب وہ انجینئر بن گئے، شادی کرنے کے بعد اس بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا اور راستے میں پھینک دیا، کہا کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو، تمہاری زندگی یہی تک، اب جاؤ تم راستے میں اسی طرح پڑی رہو۔ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اب گھر میں رہنے کا طاقت نہیں ہے، تم نہیں رہ سکتی ہو، کام کر سکتی ہو؟ اس ماں نے جواب دیا، نوجوانوں دیکھیے، بس اس ماں باپ سے، اس ماں سے جب لوگوں نے سوال کیا کیا بات ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے۔ ماں یہ بات چھپاتی ہے، لیکن آج نوجوان سوال کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ آئیے قرآن نے کیا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ قرآن دیکھیے، اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسانوں اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں، دنیا میں بسنے والوں انسانوں، ہمارے اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو برابر نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اس لیے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا پلایا جوان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا۔ اے لوگو، تم اس ماں باپ یعنی اس ماں کی اور اس باپ کی خدمت کرو، اس باپ کی خدمت کرو، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہے جس نے تمہیں جوان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں لوگو تم اسے اف تک نہ کہو، تم اس سے جب بھی بات کرو صحیح انداز سے بات کرو، غلط انداز نہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اف کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اف ولا تنہرہما، اف تک بھی نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے، ماں باپ کو اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں فرمایا یہ دعا کرتے رہنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے لوگو خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں نے مجھے کھلایا پلایا، جنم دیا، اس کے بعد مجھے جوان کیا۔ دعا کر رہے ہو نوجوانوں؟ آج دعا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو باتیں چھپی ہوئی ہے، دو چیز چھپی ہوئی ہے۔ نمبر ایک کہ دیکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے والدین احسان کرو والدین پر، اس لیے کہ تمہاری ماں تکلیفوں کے بعد 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، پھر جنم دیا، اور جانوروں کے بچے تو ایسے ہی پل کر بڑے ہو جاتے ہیں، کھانا پینا دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انسان کے بچے کو ایک ٹائم کا کھانا نہ دیا جائے، وہ بچہ مر جاتے، تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے بچے جو ہوتے ہیں پریشانی کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ تکلیفوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے احسان کرو۔ اور دوسری چیز 5 باتوں کے حکم دیے۔ نمبر 1 اسے اف تک نہ کہو، نمبر 2 جھڑکو نہیں، اس کے ساتھ جب بھی بات کرو تو ادب و احترام کے ساتھ کرو، اور والدین کا احسان کرو کہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا پلایا۔ اگر یہی ماں باپ چاہتے تو ہمیں بچپن میں ختم کر دیتے، بچپن میں ہمیں مار کر کسی کوڑے کے اور کسی جگہ پر پھینک دیتے، لیکن اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ احسان کیا ہے؟ اس لیے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تم بھی احسان کرو، اور احسان مانو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے لوگوں دعا کرتے رہو۔ آج لوگوں سے پوچھے ایک ایک کر کے، 100 میں سے آپ کو ایک آدمی ایسا ملے گا جو دعا معلوم ہے، 100 میں سے ایک آدمی کو پتہ ہے جس کو دعا آتا ہو، اس کے علاوہ کسی کو دعا نہیں معلوم، کسی کو دعا پتہ نہیں۔ لیکن آج والدین کی کوئی قدر نہیں ہے۔
آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 طریقے کے لوگوں کو دیکھے گا نہیں، 3 طریقے کے لوگوں کو اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے دور رکھیں گے۔ نمبر 1، والدین پر ظلم کرنے والا، جو انسان والدین پر ظلم کرتا ہے، جوان ہونے کے بعد والدین پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کو دیکھے گا نہیں۔ نمبر 2، وہ انسان جو بیٹھے رہے، وہ انسان جو سودی کاروبار کرتا ہو، اسے دیکھے گا نہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ تم تو سودی کاروبار کرتے تھے۔ آج تو فتنہ ہے بھائی، ہر جگہ پر ہے یہ چیز، ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نمبر 3، احسان جتلانے والا، آپ نے احسان کیا اور پھر بعد میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے، میں نے مال دیا ہے، اور دینے کے بعد تم تو آج کھا پی رہے ہو۔ احسان جتلانے والا بھی برباد رہیں گے۔ تو آپ یہ 3 طریقے کے لوگ برباد رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 طریقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کر دے گا، وہ تینوں آدمی جہنم میں جائیں گے، جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگا، کوئی ٹھکانہ ہونے والا نہیں۔ نمبر 1، والدین کی خدمت نہ کرنے والے انسان، جس کے پاس ماں باپ ہے، جس کے پاس والدین ہیں، وہ خدمت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور نمبر 2، دیوس، حدیث کے الفاظ ہے، دیوس وہ انسان ہے جو بیٹھا ہے گھر میں، اور بیٹھنے کے بعد اس کے گھر میں برائی ہو رہی ہو، اور وہ بیٹھ کر دیکھتا بھی ہو، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی ناچ رہی ہے، ہمارے لڑکے ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ شادیوں میں جو چیزیں ہیں، لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، لڑکے ڈانس کرتے ہیں، اور ماں باپ جھوم کر دیکھتے ہیں، ماں باپ بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو دیوس کہا، اور اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اور نمبر 3، وہ عورت، وہ لڑکی جو مرد طریقے سے بننے کی کوشش کرتا ہو کہ ہاں میں مرد بن جا، وہ عورت سوچتی ہے کہ میں مرد بن جاؤں، وہ عورت یہ سوچ دل میں خیال رکھتی ہے کہ کاش کہ میں مرد بنا رہتا، کہ مجھ پر پردہ حکم نہیں ہوتا، میں بازاروں میں گھومتی رہتی۔ لڑکی یہ سوچ رہی ہے تو اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کا سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آئیے والدین کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے، اور بہترین عملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز قائم کرنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ اور نمبر 2، حقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گانوں کے محفلوں میں جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کے طبقہ پر غور کیجئے، آج جو نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، آج جو نوجوان ہیں وہ بازاروں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوشش نہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے۔ آپ کے پاس شکایتیں آ رہی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی جائے، لیکن کوئی قدر نہیں۔ آئی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نفل عبادت میں مشغول ہو، لیکن اسی وقت اگر تمہارے والدین آتے ہیں، یا تمہاری ماں آتی ہے، یا تمہارے والد آتے ہیں اور تمہیں پکارتے ہیں، تو نماز کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اور جا کر سب سے پہلے والدین پر غور و فکر کرو، ان کی باتوں پر توجہ دو۔ آئیے حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 بچے کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی ہے۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ ابن مریم، نمبر 2 جریز، یا جو نیک عمل کرتے تھے، عبادت گزار بندہ گزرا ہے، وہ عبادت خانہ بنا رکھے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ نماز میں مشغول ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہا اے جریج ذرا ادھر آ جاؤ، لیکن جریج نے سوچا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف میری ماں ہے، کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے بتائیے۔ بس جریج نمازی میں مبتلا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ ایک دن گزر جانے کے بعد اور ایک دن، دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرا دن یہی معاملہ، آخر کار ان کی ماں کی زبان سے بات نکل گئی
کہ جنید کی موت نہ آئے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کی منہ نہ دیکھ لے، موت نہ آئے، وہ نہ مرے جب تک کہ کسی بدکار عورت کے سامنے وہ برباد نہ ہو، وہ تباہ نہ ہو۔ بس یہ جو عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل میں چرچا ہو رہا ہے، بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ جنید کو مارا جائے، جنید کو ختم کر دیا جائے، جنید کو دنیا سے مٹا دیا جائے۔ بس ایک عورت آئی، زناکار عورت آئی، جو آج کل کے زمانوں میں رنڈیا کہی جاتی ہے، کہ رنڈیا ہوتی ہے جو لوگوں سے زنا کرواتی ہے۔ بس وہ عورت آئی، آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جنید کو میں پھنساؤں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ پھنسا لو، جاؤ، اگر تم اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو تو یہ تو بہتر ہے اور امپورٹنٹ بات ہے، جاؤ۔ وہ عورت چل بسی، چلنے لگی لیکن ناکام ہو گئی۔ آخرکار اس کے قریب ہی میں ایک چرواہا رہتا تھا، وہ عورت اس پر حاوی ہو گئی۔ بس اس نے صحبت کی ہم بستری کی اور بچہ ٹھہر گیا، وہ حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچہ جنم لیا، جنم لینے کے بعد وہ عورت کہہ رہی ہے یہ جنید کا لڑکا ہے، یہ جنید کا بیٹا ہے۔ لوگ آئے اور آنے کے بعد جنید کو پیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، بے ہوش کر کے گرا دیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ارے تم چھپ چھپ کے تنہائی میں جا کر تم زنا بھی کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے آ کر نماز پڑھتے ہو، تم کیسے عبادت گزار بندے ہو؟ ذرا بتاؤ، ذرا مجھے تو بتاؤ کہ تم عبادت کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہو؟ جنید پوچھ رہا کیا ہوا بھائی بتائیے، آپ لوگ مار کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے فلاں کے ساتھ زنا کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ارے بچہ بھی ہو گیا ہے، بلایا جائے بچے کو، لایا جائے۔ بچے کو لایا گیا اور لانے کے بعد جنید نے کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دیجئے، مجھے اتنا ٹائم دے دیجئے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد بچے کے پیٹھ پر ہاتھ کو پھیرا اور کہا بچے بتاؤ تمہارے والد کون ہیں؟ بچے بتا رہے ہیں کہ فلاں چرواہے ہیں، یہ بتا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھیے کہ جریج نے عبادت، نفل عبادت میں مشغول ہے۔ ماں نے یہ آواز دی لیکن آواز پر توجہ نہیں دیا اور ماں کی زبان سے بددعا نکل گئی کہ کسی بدکر عورت سے وہ ساٹھ گاٹھ ہو گیا۔ دیکھ لیا اس نے اور اس نے معافی مانگی۔ ہمیں بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج نوجوان معافی مانگتے ہیں، الٹے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں اور جا کر شراب کے اڈوں میں بیٹھتا ہے اور جا کر جوئے کے اڈوں میں بیٹھتا ہے۔ نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے ارے جوانی کو برباد نہ کرو، جوانی کی قیمت کو سمجھو۔ اگر جوانی کی قیمت تمہیں معلوم نہیں ہے تو جوان اس بوڑھا انسان جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جا کر ان سے سوال کیجئے، جا کر ان سے پوچھئے کہ جوانی کی قدر کیا ہے۔ ارے ان سے سوال کیجئے ایک مرتبہ کی جوانی کی قدر کیا ہے۔ اور یہ جوانی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے۔ یہ جوانی ہر انسان کو نصیب میں نہیں ہے، ہر انسان کو نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے انسان بچپن میں انتقال ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے۔ جوانی کی قدر کرو اور ان قدر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ سے بہترین سلوک کرو، ایک بہترین عمل ہے۔ آئیے اس عمل پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کو طاقت کا دور کہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اے لوگو میں نے تمہیں کمزور بنایا، پھر کمزور کے بعد طاقت دی، پھر میں نے کمزور بنایا۔ یا اللہ تعالیٰ 3 دور کی بات کی ہے، کمزور بنایا، پھر طاقت دی، پھر کمزور بنایا، طاقتور بنایا۔ لیکن دیکھیے طاقت کا دور ایک ہے، وہ جوانی کا دور ہے۔ قیامت کے دن جوانوں سے پوچھا جائے گا اے نوجوانوں میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں جوانی دی ہے، تم نے جوانی کی قدر کیوں نہیں کی؟ بتائیے جوانی کی اگر قدر کی ہوتی تو آج تمہیں جہنم میں نہیں جانا پڑتا۔ اور اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن نوجوانوں کو دیکھیے آج بازاروں میں گھوم رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے،
جلسہ دینی پروگرام ہے، دینی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر وہ جلسہ گاہوں میں اور بازاروں میں ٹہل رہے ہیں۔ اور خاص کر کے میں بتا دوں، آج لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہے، لڑکیاں بھی جا رہی ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اے عورتوں پردے میں رہو، اے عورتوں تمہارے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے، اے عورتوں تم پردے میں رہو، اے عورتوں جتنی بھی عورتیں ہیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ بچو، اور بچنے کے بعد جوانی میں ایک عمل ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، ورنہ آج جس طریقے سے ہندوستان کا حالات ہے، مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اسی طریقے سے آپ کو بھی مارا جائے گا۔